اچھا، ہمارے کچھ بہت سینئر، بہت سمجھدار، بڑے دانا، بڑے مدبر، بڑی غائر نگاہ رکھنے والے دوست، ہمارے استاد، ہمارے لیے نہایت قابل احترام قسم کے احباب، خیبر پختونخوا کے جرگے کے فیصلے کے آنے کے بعد سے ایک عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی بات میں وزن ہو، وہ بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے دانا لوگ ہیں، اور ایک دو لوگ یہ بات نہیں کر رہے. اگر ایک دو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے تو ہم اسے ان کا کوئی باعث قرار دے دیتے، ہم یہ سمجھ لیتے کہ شاید ان کے پاس پورا ویو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن کافی سارے لوگ یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی جرگے نے فیصلے تو بہت اچھے کیے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے بات نہ کریں. جرگہ کہہ رہا ہے جرگہ کہہ رہا ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ اگر وہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پھر جواباً حملہ کرنا مجبوری ہے، لہٰذا اگر کرنا پڑتا ہے تو کریں، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. مگر خیبر پختونخوا کے اندر آپ آپریشن نہ کریں کیونکہ اس سے لوگوں کی، سویلینز کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. اور اگر کسی جگہ پہ دہشت گرد گھس آئے ہوں تو انٹیلیجنس پہلے حاصل کریں، ان کو کارڈن آف کریں، ان کو زندہ گرفتار کریں، جو بھی کریں، ان کا حقہ پانی بند کریں، ان کی سپلائی لائن کاٹیں، سویلینز کے ساتھ، مقامی لوگوں کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ قسم کی ایفرٹ کریں. مگر یہ ہے کہ اوپر سے ڈرون اور جہازوں کے ذریعے بم گرانا اور زمین پر کوئی آرٹلری سے یا کوئی اور ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کرنا جس میں سویلینز بھی مارے جائیں، اس طرح کی حرکتیں کرنی بند کر دیں. اچھا، اپیرنٹلی یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ظاہر ہے، لیکن اس پر ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جی بار بار سب کو اکٹھا تو کیا گیا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی ایم وغیرہ وغیرہ، اور ایک مشترکہ فیصلہ بھی آ گیا، مگر اس پر عمل نہیں ہو سکے گا. کیوں عمل نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ جی سہیل آفریدی کا وفاق سے تعاون اس کے لیے شرط ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پشاور اور اسلام آباد اور راولپنڈی مل کر کام کریں، اور وہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عمران خان کی ایک ہی ضد ہے کہ مجھے باہر نکالو، اور باہر نکالنے کے لیے سہیل آفریدی کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے لڑنا پڑے گا، اور اس محاذرائی کے نتیجے میں جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، یعنی کہ پشاور اور اسلام آباد میں تعاون نہیں ہو سکے گا. اور یاران نقطہ داں یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پر بھی عمران خان کی جانب سے یہی پریشر تھا اور آفریدی پر بھی یہی پریشر ہے، جس کی وجہ سے نہ تو پختونخوا میں گورننس بہتر ہو رہی ہے اور نہ ہی اس جرگے کے فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گا، اور نہ ہی دہشت گردی کنٹرول ہو سکے گی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت تو سہیل آفریدی کا مطالبہ صرف ایک ہے کہ ملاقات کروا دو. وہ ملاقات آپ کروا دیں تاکہ جو اس کے پاس ایک عذر ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد اگر وہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے تعاون نہیں کرتا تو پھر میک سینس، پھر آپ اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں. لیکن ملاقات کروانے سے پہلے یہ کہنا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ملاقات نہیں، عمران خان کو چھوڑ دو، اور نہیں چھوڑو گے تو میں اسلام آباد راولپنڈی سے تعاون نہ کروں گا، یہ تھوڑا سا قبل از وقت لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا پی ٹی آئی، بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی نے اس بات پر جرگے کو جواب دے نہیں ہے؟ اگر آپ نے جرگہ بنایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے بھی بات کرنے دو، تو آپ انہیں بات کرنے دیں. اور اگر سہیل آفریدی جرگے میں کیے گئے وعدے کو توڑ کر، یعنی ایک باڈی بن گئی نا، ایک ریگولیٹری باڈی وجود میں آ گئی جس میں اے این پی شامل ہے، جے یو آئی ایف شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے اور نون لیگ شامل ہے. یہ سب تو آپ کے ساتھی ہیں نا، آپ کے دوست ہیں، یہ سب تو عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں. تو یہ درمیان میں میڈییٹر کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں. جس طرح اب آپ قطر اور ترکی کو ثبوت دے رہے ہیں نا افغانوں کی مداخلت کا، بین ہی اگر سہیل آفریدی اپنے وعدے سے پھرتا ہے تو درمیان میں جرگہ موجود ہے. اب تو ایک ریگولیٹری باڈی بن گئی، آپ اس کو شکایت کر دیجئے گا، پھر وہ سہیل آفریدی کے لیے سزا تجویز کر دے گی. تو اب اگر آپ مفاہمت سے چلنا چاہیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر صرف دونوں طرف سے بلیم گیم جاری رہی تو اس کا خمیازہ ہمیشہ کی طرح غریب آدمی اپنی جانوں کی صورت میں بھگتتا رہے گا. لیکن شاید غریب کے مارے جانے کا بدقسمتی سے کسی کو بھی، کسی طاقتور کو بھی افسوس نہیں ہوتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی طاقتور دھڑے سے ہو.